در نبی پر جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کبھی تو قسمت اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ کبھی تو میرا سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، رمضان المبارک وہ برکت والا مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا۔ تم میں سے جو کوئی رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو اس کے روزے ضرور رکھے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک بہت برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المبارک میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور رمضان کے روزے رکھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا لیتا ہے، جو کہ انسان کی زندگی کا حقیقی مقصد ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب رمضان المبارک کا پہلا دن شروع ہوتا ہے، رمضان المبارک کے پہلے دن میں کیا ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کے دن شروع ہوتے ہی جنت کی حوریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتی ہے، اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو وہ کون سی 5 خاص قسم کی چیزیں عطا فرماتا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کسی بھی امت کو نہیں عطا کی گئی، اور رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی شیطان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اور شیاطین کو کہاں پر قید کیا جاتا ہے، اور اس مقدس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کیا ہے، مبارک کی کیا فضیلت ہے، تو تم لوگ یہ تمنا کرو کہ پورا سال ہی رمضان المبارک رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت کو سال کے شروع سے لے کر رمضان تک سجایا جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا پہلا دن شروع ہوتا ہے تو رمضان کے پہلے دن سے جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ حور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، اپنے نیک بندوں میں سے ایسا نیک بندہ ہمارا شوہر بنا کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو، وہ ہمیں دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ پیارے دوستو، اس حدیث پاک سے اندازہ لگائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے روزہ دار بندوں کو کس قدر مقام عطا فرمائے گا کہ جنت کی حوریں ان کو اپنا شوہر بنانے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بعض روایت کے مطابق جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے۔ تفسیر در منصور اور دیگر احادیث کی کتابوں میں منقول ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے جنت کے داروغ رضوان، جنت کے دروازے کھول دو، اور اے جہنم کے داروغ مالک، امت محمدیہ کی یہ روزے داروں کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دو۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل علیہ السلام، زمین پر اترو اور شیاطین کو قید کرو، اور ان شیاطین کو توک اور ہتھکڑیوں کے ساتھ جکڑ کر سمندر کے اندر پھینک دو، تاکہ یہ شیاطین میرے محبوب کی امت کے روزے داروں کے روزوں میں فساد نہ پھیلا سکے،
اور ان کی عبادت میں خلل نہ پیدا کرے۔ پیارے دوستو، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام تر شیاطین کو اس وجہ سے قید فرما دیتا ہے کہ میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکا نہ سکے اور میری رحمت سے دور نہ کر سکے، اور میرے گناہگار بندے زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں میری عبادت کر سکے اور میری رضا کو حاصل کر سکے، اور میں اپنی رحمت سے اپنے گناہگار بندوں کو بخش دوں۔ اور اب بات کرتے ہیں ان 5 خاص انعامات کی چیزوں کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف امت محمدیہ کو عطا کی ہے، اور اس امت سے پہلے کسی بھی امت کو یہ 5 خاص قسم کی چیزیں عطا نہیں کی گئی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1 کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے اس امت کے روزے داروں پر یہ احسان فرمایا کہ شام کے وقت روزے دار کے منہ سے بو کی وجہ سے جو بو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بو مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے ہر رات اور دن میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ جنت سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جاؤ، ان قریب دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت فرمائے گے۔ نمبر 5 کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، کہ کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کو ہجرت دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اور رمضان کے ہر دن کے اندر اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کی جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور جب رمضان المبارک کی 29ویں رات ہوتی ہے تو پورے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائی ہوتی ہے، ان تمام لوگوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے خوشی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے کہ جس نے کام پورا کر لیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، پورا اجر دیا جائے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں کیے جاتے، اور جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے 1500 نیکیاں دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اور جو شخص ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح شام 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں ان 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ نمبر 1 اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جہنم سے پناہ طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔